اب اس ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن کریم دنیا میں نازل فرمایا، ہمارے لیے کتاب ہدایت نازل فرمائی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو آپ کا مشہور گویا کہ خطبہ ہے، اور جس میں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، اتفاق فرماتے ہیں کہ وہ گویا پورے عالم انسانیت کے لیے ایک چارٹر آف ہدایت ہے۔ اس میں جیسے اس میں آپ کو اللہ کی وحدانیت کا ذکر ملے گا یا رسالت کا ذکر ملے گا، تو وہاں وہ بھی پتہ چلے گا کہ دنیا میں کس طریقے سے گویا ہم جو ہے وہ یعنی کام کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا گویا اللہ تعالی جل شانہ اس میں ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اور یہ ساری گویا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے گویا ایک طرح یہ ارشاد ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک تم کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو پکڑے رہو گے اور اس کے مطابق چلو گے اور عمل کرو گے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق لاؤ گے، تو تم راستے سے بھٹک نہیں سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر اس کے احکامات پر عمل کریں، پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اس کی اطاعت کریں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی اور ہمارے ایمان کے اندر ترقی بھی ہوگی۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو اللہ تعالی جل شانہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، جب ہم اس پر چلیں گے تو اللہ تعالی جل شانہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اب پوری حدیث تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً مضمون ایسا ہے کہ ابھی تو آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم میں آپ تشریف رکھتے ہیں، تو ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی کھٹکا دل میں پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے، تو خود جناب کی ذات گرامی موجود ہے، ہم آپ سے مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق پھر اپنے عمل بجا لاتے ہیں۔ لیکن جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، اور پھر بھی تو مسائل پیش آئیں گے، جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو مسائل پیش آئیں گے، تو اس وقت کیا طریقہ کار ہوگا کہ جس پر لوگ اگر اس چیز کو اپنائیں اور اختیار کریں تو ہدایت سے گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں اور ہدایت پر قائم رہیں۔ تو آپ نے وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو ہمارے ایمان کا جو تحفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب پر عمل کرنے میں ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے۔ اسی لیے انہی کے ایمان کو اور انہی کے دین کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہمارے لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لاؤ ان جیسا ایمان جیسے ان کا ایمان ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے یہ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، جیسے ان کا ایمان ہے، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یقیناً تم ہدایت کے اوپر ہو۔ تو ہمارے ایمان کا تحفظ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب پہ عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک کثیر جماعت ہے جن کے یعنی اعمال اور جن کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کے فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے حکومت کی خلفاء نے ان کے تمام فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو وہ یہ طریقہ ہے ایمان کی حفاظت کا۔
اور جی پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ اعمال ہمیں عطا فرمائے کہ جو مثلا نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو مسلسل پڑھتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا، اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو مشرکین میں سے مت ہو جانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے جو بہت ہی مؤثر ترین عبادت ہے وہ نماز ہے۔ جب تک آدمی اللہ کے سامنے جھکتا رہے گا، قیام، پھر رکوع، پھر سجود، پھر نماز کے اندر تلاوت، پھر اس کے اندر تشہد، پھر اس کے اندر جو اعمال ہیں وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے ولا تکونوا من المشرکین۔ اور اسی طرح روزے کو کتب علیکم الصیام، پھر 5 پلرز ہمیں بتا دیے اسلام کے،